أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين۔ درود و سلام ہو محمد اور محمد کی پاک آل پر۔ محترم ناظرین، ماہ مبارک رمضان میں ایک مسئلہ جو پوچھا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ کیا روزے کی حالت میں ڈرپ لگوانا، انجیکشن لگوانا جو ہے یا بلڈ لگوانا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں آیت اللہ السیستانی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ روزے کی حالت میں جو ہے وہ انجیکشن، ڈرپ جو ہے یا بلڈ لگوانا جو ہے وہ جائز ہے، اور ان سے روزہ جو ہے وہ آپ کا باطل نہیں ہوتا۔ لیکن رہبر معظم انقلاب جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ احتیاط واجب کی بنا پہ جو ہے وہ بلڈ لگوانا جائز نہیں ہے، اور احتیاط واجب کی بنیاد پہ اگر کوئی بلڈ لگواتا ہے روزے کی حالت میں تو اس کا روزہ جو ہے وہ باطل ہے۔ اور انجیکشن سے متعلق فرماتے ہیں کہ طاقت والے جو انجیکشن ہیں یا وہ انجیکشن جو رگ میں لگائے جاتے ہیں، اور اسی طرح ڈرپ کا لگوانا جو ہے وہ فرماتے ہیں احتیاط واجب کی بنا پہ جائز نہیں ہے۔ یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں یہ بتاتا چلوں کہ جب مجتہد کوئی فتویٰ دیتا ہے احتیاط واجب کہہ کر کہ احتیاط واجب کی بنا پہ یہ چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے، تو ان مسائل میں آپ دوسرے اعلم مجتہد کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں۔ جیسے اس مسئلے میں راہبر نے احتیاط واجب کی بنا پہ کہا ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، لیکن آیت اللہ السیستانی نے کہا ہے کہ یہ امور جو ہیں وہ جائز ہیں، انجیکشن لگوا سکتے ہیں، ڈرپ لگوا سکتے ہیں، بلڈ لگوا سکتے ہیں۔ تو آپ اس مسئلے میں یعنی وہ افراد جو رہبر معظم انقلاب کے مقلد ہیں وہ ان مسائل میں آیت اللہ السیستانی کی طرف جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں، اور روزے کی حالت میں ان کا بلڈ لگوانا، ان کا انجیکشن لگوانا اور اسی طرح ڈرپ لگوانا جو ہے وہ جائز ہوگا، اور اس سے ان کا جو روزہ ہے وہ باطل نہیں ہوگا۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ جی ناک میں دوائی ڈالنا، آنکھ میں ڈالنا یا کان میں جو ہے وہ دوائی ڈالنے کا کیا حکم ہے؟ دیکھیں یہ کام جو ہے روزے کی حالت میں مکروہ ہیں، البتہ ناک میں دوائی ڈالنے سے اگر وہ دوائی گلے میں پہنچتی ہے، حلق میں پہنچتی ہے، تو اس صورت میں جو ہے وہ ناک میں دوائی ڈالنا جو ہے وہ جائز نہیں ہوگا۔ دیکھیں انجیکشن ہو، ڈرپ ہو یا کوئی بھی خون لگوانے کا مسئلہ ہو، روزے دار کے لیے اگر روزہ رکھنا جو ہے وہ اس کی مرض کی وجہ سے، اس کی بیماری کی وجہ سے روزہ رکھنا جو ہے وہ نقصان دہ ہو، تو اس صورت میں اس کا روزہ صحیح ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی شخص بیمار ہے، مریض ہے، اور اس مرض کی حالت میں روزہ رکھنا اس کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو اس کا روزہ جو ہے اگر وہ رکھ بھی لے گا تو اس کا روزہ صحیح نہیں ہوگا، اور اس روزے کے بدلے میں بعد میں پھر اسے قضا بھی کرنا ہوگی۔ پس اگر کوئی شخص مریض ہے، انجیکشن کی ضرورت ہے، ڈرپ لگوانے کی ضرورت ہے، بلڈ لگوانے کی ضرورت ہے اس کو، اور ڈاکٹر نے یہ تشخیص دی ہے کہ روزہ جو ہے اس شخص کے لیے، اس کی مرض کے لیے، اس کی بیماری کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہے، تو اس دن کا روزہ اس کا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں خداوند متعال سے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے صدقے میں خداوند متعال تمام مریضوں کو، تمام بیماروں کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔